بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرطیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ افضل التحیہ و اکمل ثنا کی بارگاہ بے پناہ میں اپنی عقیدتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد، عزیز سامعین، سابقہ جمعہ سورہ سبا کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. اس میں اللہ کریم نے اپنے دو برگزیدہ نبیوں کا ذکر فرمایا. ان میں سے ایک حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. تو سابقہ جمعہ جو آیات ہم نے ان کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، اس میں یہ بات مذکور تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ہوا آپ کے تابع کر دی گئی. چرند پرند انسان جنات سب کے سب آپ کی حکومت کے ماتحت آتے تھے. لہذا آپ اپنے تخت پر براجمان ہو کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ ہوا اس تخت کو اڑا لے جاتی، اور ایک مہینے کی مسافت جو ایک تیز رفتار گھڑ سوار جتنی دیر میں طے کرتا تھا ایک مہینے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس تخت پر ہوا کے دوش پر صبح چلتے تو شام کو پہنچ جاتے اور شام کو چلتے تو صبح پہنچ جایا کرتے تھے. دوسری جو نعمت اور جو معجزہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا. عموماً ہم جو کھانا بناتے ہیں اس کو 100 سے 150 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دھات پگھلانی ہو، سونا چاندی لوہا وغیرہ، تو اسے 1081 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے، پھر جا کر وہ دھات پگھلتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے حکومت عطا فرمائی تو اس وقت آپ نے تعمیرات کے لیے آپ کو ان دھاتوں کی ضرورت پیش آئی کہ جس سے مضبوط تعمیرات ہو سکے، جس میں بالخصوص تانبے کی سخت ضرورت پیش آئی. تو اللہ کریم نے یہ معجزہ عطا فرمایا آپ کو کہ آپ کے لیے پہاڑوں میں سے تانبا جاری فرما دیا جیسے پانی جاری کیا جاتا ہے. وگرنہ اتنی بڑی مقدار میں آگ جلائی جاتی اور پھر اس میں تانبے کو پگھلایا جاتا، اس کے بعد تعمیرات کو اسے صرف کیا جاتا، تو اس سے کے بجائے اللہ کریم نے آپ کو بطور معجزہ ایک چشمہ تانبے کا جاری کر دیا جس میں سے آپ نے جنات کے ذریعے تانبے کو محفوظ کیا، عمارات میں ڈالا اور بڑی بڑی تعمیرات ہوئی. کیا کیا چیزیں تعمیرات ہوئی اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. اب یہ جو تانبے کا چشمہ تھا یہ یمن کے کسی علاقے میں جاری ہوا تھا، اور مفسرین کے بقول 3 دن تک یہ جاری رہا، اور اس سے انہوں نے جتنا استفادہ کرنا تھا استفادہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ بند ہو گیا. اب بھی یمن میں ایک پورا ایسا پہاڑی سلسلہ موجود ہے کہ جس میں معدنیات میں لوہا اور تانبے کی کثرت موجود ہے. آج بھی اگر وہاں کھدائی کی جاتی ہے تو اس میں یہ والی معدنیات
بڑی کثیر مقدار میں نکلتی. تو خیال کیا جاتا ہے، مفسرین کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے بطور معجزہ یہ عطا فرمایا تھا وہ انہی پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ میں تھا، اور اسی کی یہ باقیات ہیں کہ آج بھی وہاں سے سونا اور چاندی، تانبے، لوہے کی بڑی بڑی معدنیات بڑی کثیر مقدار میں وہاں سے نکل گئی. تیسرا معجزہ جو عطا کیا تھا وہ یہ کہ جنات کو آپ کا تابع کر دیا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کئی جن جو آپ کے ماتحت ہو کر، آپ کے تابع ہو کر کام کر رہے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو کوئی جن ان میں سے ہمارے حکم کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی سرتابی کرتا، نافرمانی کرتا، تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یعملون له ما یشاء، یہاں سے ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تانبے کے ذریعے ان کے تعمیرات کی. تو کہتے ہیں کہ ان جنات کے ذریعے وہ بناتے جنات آپ کے لیے جو آپ چاہتے، من محاریب، پختہ عمارتیں، و تماثیل، بڑے بڑے مجسمے، و جفان کالجواب، بڑے بڑے لگن یعنی برتن ہوز کی طرح، و قدور الراسیات، بھاری برکم دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو یہ تعمیرات ہے، فن تعمیرات، اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس سے بڑے اونچے اونچے قلعے بنائے، اور ان قلعوں کی دیواروں میں یہ پگھلا ہوا تانبا سیسا پلائی دیوار بنانے کے لیے ڈالا. اس کے علاوہ تماثیل، اس وقت جو شریعت میں جائز نقوش تھے یا جائز مجسمات تھے، ہماری شریعت میں مجسمے بنانا، تصویر بنانا یہ شرعن جائز نہیں ہے. سابقہ شریعتوں میں بعض صورتوں میں جائز تھا، تو وہ مجسمات حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائے. وجفان کالجواب، اور کھانا ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن جسے کئی جنات مل کر اٹھایا کرتے تھے وہ بنائے. وقدور الراسیات، اور بھاری بھاری دیگیں جو ہر وقت چولہے پر جمی رہتی تھی اور ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. یہ اتنے بڑے چولہے ہوا کرتے تھے جیسے پانی کے بڑے بڑے حوض، اور اس کے اوپر کوئی دیگ رکھ دی جائے، تالاب. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تانبے کے چشمے سے نکلنے والے چشمے کے ذریعے بنائی. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاؤ. وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں. یعنی جب ہم نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پر اتنے احسانات کیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اسی قسم کا معجزہ دیا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور وہ جس طریقے سے اس کو ڈھالنا چاہتے ڈھل جاتا. تو اب ان کی جو اولاد تھی ان پر اللہ کریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب اتنا احسان فرمایا اور اتنے انعامات سے ممتاز کیا، تو اب تم پر واجب ہے کہ ہر وقت شکر گزاری میں سرگرم رہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کو مختص کر دیا کہ یہ فرد فلانے وقت سے فلانے وقت تک ذکر الہی اور شکر الہی میں مشغول رہے. لہٰذا ایسا ہی ہوتا، کوئی صبح سے شام تک، کوئی شام سے رات کے جو 8 پہر ہیں، ہر پہر کے لیے آپ نے چند افراد مخصوص کر دیے، اور وہ اس پہر میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے. اس آیت کی وجہ سے جو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو. تو حضرت سلیمان آل داؤد میں سے تھے، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے. تو اس طریقے سے کوئی بھی دن کا یا رات کا پہر ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی شخص اللہ کی شکر گزاری میں مصروف نہ ہو، بلکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص ان کی اولاد میں سے اللہ کے سامنے شکر گزار ہوتے رہتے، اس کے ذکر میں اور اس کے شکر میں مشغول رہتے. فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، ما دلہم علی موتہ، تو نہ پتہ بتایا ان جنات کو آپ کی موت کا، الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، مگر زمین کے دیمک نے جو آپ کا عصا مبارک کھاتا رہا.
اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو موت عطا فرمائی، اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان تعمیرات کی نگرانی کر رہے تھے جو جنات کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، ڈیوٹی دے رہے تھے، اور وہیں پر اپنے عصا کے ذریعے کھڑے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کریم نے آپ کی روح قبض کر دی اور آپ کا جسم بدستور اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ ایک پورا کا پورا سال گزر گیا، آپ اسی حالت میں رہے۔ آپ کی روح تو پرواز کر چکی تھی، لیکن چونکہ وہ حالت یہ ایسی تھی اسی حالت میں برقرار رہے۔ اب دیمک نے وہ آپ کا عصا چاٹنا شروع کیا، چاٹتا رہا، تو ایک سال بعد جب وہ عصا اس قابل نہ رہا کہ آپ کا سہارا برداشت کر سکے، آپ کا وزن برداشت کر سکے، ٹوٹ گیا، تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ پھر جا کر ان جنات کو پتا چلا کہ اچھا ان کی تو موت ہو گئی، یہ تو انتقال کر چکے۔ اب جنات اس پورے کے پورے سال کام میں جتے رہے، بغیر کسی غفلت کے، بغیر کسی سستی اور کوتاہی کے کام میں لگے رہے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا اگر ذرا بھی ہم نے غفلت کی، سستی کی، کوتاہی کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں سخت سزا دیں گے، جس کا ذکر پیچھے آیا ہے کہ وَمَن يُزِغْهُ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ تو اس ڈر سے کہ بڑے کٹھن اور مشقت طلب کام جو جنات کر رہے تھے وہ اس میں جتے رہے، لگے رہے، اور آپ کے خوف سے انہوں نے سستی نہیں کی کہ جب وہ آپ کو کھڑا ہوا دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ کوئی خاص عبادت ہے اللہ کی جو یہ کر رہے ہیں۔ انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ زندہ سلامت ہے، ذرا غفلت برتی ہم نے تو ہماری کھال اتار دی، بیٹھ دی جائے گی۔ تو یہ ایک سال تک پورا سال جب گزر گیا اور حکم الہی سے جب دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کیا اور جب آپ زمین پر تشریف لائے، تب انہیں جا کر پتہ چلا کہ جس خوف نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا وہ تو ایک عرصہ سے وفات پا چکی۔ تو اس کے ذریعے اللہ کریم نے جنات کے اس دعوے کی حقیقت کو فاش کر دیا جو وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، ہم ادھر ادھر کی باتیں سن کے ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کا ذکر آگے اسی آیت میں آ رہا ہے، فلما خر، جب آپ زمین پر تشریف لائے، تبینت الجن، تو جنات پر یہ بات کھل گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنا عرصہ اس رسوا کن مشقت طلب اور کٹھن عذاب میں نہیں رہتے، اتنا مشقت طلب کام نہیں کرتے، ادھر ادھر فرار ہو جاتے، بھاگ جاتے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان پر موت طاری فرما دی، انہیں اپنے پاس بلا لیا، ان کی روح قبض کر لی گئی اور انہیں علم نہیں ہوا اس کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو جنات اپنے دعویٰ کرتے تھے، غیب دانی کی جو یہ لافے مارا کرتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے، انہیں کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ آج بھی اس کی ایک ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک مثال موجود ہے۔ سورۃ الصافات اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ کریم نے ان جنات کے بارے میں واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا، ان کا پورا واقعہ لکھا ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان کو جو ستاروں سے مزین کیا ہے، اس پر جو ستارے لگائے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمان کو مزین کرنا مقصود ہے، خوبصورت لگتا ہے ستاروں کی وجہ سے آسمان، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور دوسری چیز کہ ہر سرکش جن جو آسمان کی طرف گھسنے کی کوشش کرتا تھا اس سے حفاظت ہو جائے، اس کے لیے ان ستاروں کو اللہ کریم نے آسمان پر مزین فرما دی۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، کہ ملائے اعلیٰ یعنی پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر یا اس سے آگے جو آسمان تھے، پہلے جنات کو پانچویں آسمان تک جانے کی اجازت موجود تھی، تو اب یہ کیا کرتے کہ جاتے وہاں ملائے اعلیٰ پر یعنی اس آسمان دنیا پر جو فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے آپس میں، تو یہ سنتے اور دنیا میں آ کے بتا دیں۔ مثلا بارش کی پیشن گوئی اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے، وہ ایک خاص فرشتے کے ماتحت جو چار بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت اسرافیل اسرائیل اور حضرت جبریل، ان میں سے جو حضرت میکائیل ہے تو ان کے ماتحت یہ ساری کا سارا نظام بارش کا چلتا ہے، تو ان کے ساتھ پوری فوج ہے فرشتوں، تو یہ سنتے ان کی باتیں اور جا کے بتاتے ہیں، آج ہم بتاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں فلاں جگہ پر بارش ہوگی، ہو جاتی۔
تو لوگوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعتاً انہیں غیب کا علم ہے. اور پھر جنات کی جو طبیعت ہے اس میں شرارت ہے. یہ سنتے ایک بات ہے، چار اپنی طرف سے بنا کے لگا دیتے. قرآن نے کہا لا یسمعون الی الملأ الاعلی، تو اللہ نے آسمان پر فرشتے اس لیے لگائے تاکہ ان سے حفاظت رہے اور یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی باتیں نہ سن سکے. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور اپنی طرف سے ہر جانب سے ملا جلا کے باتیں کر دیا. دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کو دھتکار دیا گیا اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے دیا. إِلَّا مَنْ خَاطِبَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اور اس کے باوجود اگر کوئی پھر بھی پابندی کے باوجود گھسنے کی کوشش کرتا، آسمانوں کی طرف جانے کی، ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتا، تو اللہ اس سے شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا دے. تو جب یہ جنات کی یہ پوزیشن تھی تو یہ جاتے اور لوگوں کی باتیں سنتے اور لوگوں میں آ کر آسمان سے ان کا داخلہ بند ہو گیا تھا. اب انہوں نے لوگوں میں شرارتیں شروع کر دی. بہت سے ایسے عاملین ہیں جو جنات کو قابو کرتے ہیں، انہیں موکلات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اب اپنے موکل کو بھیجتے ہیں، متعلقہ شخص جو بھی اس کے پاس آیا ہے یا جو بھی جس کا وہ نام ذکر کرتا ہے، کیونکہ جنات نظر تو آتے نہیں ہیں، ابھی وہ جاسوسی کرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں. پھر وہ جن عاملین جو ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ساتھ سب کی بات نہیں کر رہا، جو جعلی ہیں یا جو جن کا مقصد صرف پیسے بٹورنا ہے، عیش و عشرت ہے، تو بولتے ہیں آج تمہارے گھر میں یہ بات ہوئی تھی. ہاں ہوئی تھی، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے باپ ہے. آج تمہارے فلانے سے فلانے کا جھگڑا ہوا. وہ جنات کے ذریعے، وہ اپنے موکلین کے ذریعے وہ ساری نگرانی کرواتے ہیں، وہ پورا کیپچر کر لیتے ہیں انسان. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے وظیفہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی کو بہت تنگ کرتے تھے جنات. حرز ابی دجانہ، مشہور بخاری شریف کی حدیث میں یہ وظیفہ موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے پورا کا پورا لکھا ہوا آ جائے گا. ھذا مکتوب من محمد الی جنات. تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو حرز عطا فرمایا. تو آج بھی اگر اس حرز کو پورا لکھ کر یا لکھا ہوا ہو، اس کی پرنٹ کروا کے اپنے گھر میں آپ لگا دیں تو اللہ کریم آپ کے گھر کو شریر جنات سے محفوظ فرما دے. تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں. یا صبح و شام یہ معوذتین کی اگر عادت ڈال دے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو، تو اللہ کریم شریر جنات سے انسان کی حفاظت. اس پر پھر جنات قابو نہیں پا سکتے، اس کی پھر یہ نگرانی نہیں کر سکتے، اس کی چغلی آگے نہیں کر سکتے، اس کی مخبری نہیں کر سکے. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، 18 سے پڑھے ہوئے. یہ دو آیتیں اگر انسان صبح شام پڑھے تو بھی اس کی ان جنات سے حفاظت بہت ممکن ہو جاتی ہے. تو ربی انی اعوذ بک اس لیے یہ میرے رب میں تو سے پناہ چاہتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے ہمزاتوں سے. ربی انی اعوذ بک ان یحضرون، اور میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پہ حاضر ہوں، آئیں میرے پاس اور میری مخبری کر کے کہیں اور کوئی بات کریں. تو یہاں پر بھی جو ان کا غیب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم فلانے کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ چکنا چور ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف فرما رہے، اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اس کے باوجود وہ کاموں میں 1 سال تک لگے رہے، نہیں پتہ نہیں چلا. تو ان کے جو غیب دانی کا دعویٰ تھا وہ سب کا سب چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا. یہ تو تھا ان کے بارے میں. لیکن اگر اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو اس کے ذریعے شان نبوت کا بھی بڑا مشاہدہ ہو جاتا ہے. اب عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور اسے اونگ آ جائے، صرف موت نہیں آئے، نیند آ جائے، اونگ آ جائے، تو نیچے گر پڑے، توازن برقرار نہیں رہے. لیکن یہاں دیکھیے اللہ کے نبی کی شان، سال بھر اس عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے رہے، نہ آپ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے نہ گرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، نہ آپ کے کپڑے بوسیدہ ہوئے، سردی آئی، گرمی آئی، لو، ہوا، ہر چیز. لیکن اس کے باوجود جیسے تھے ویسے ہی رہے، چہرہ سرسبز شاداب رہا. تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا
کہ نبی کی ظاہری زندگی کا جاو جلال تو تم نے دیکھ لیا، اور انتقال کے بعد بھی نبی کی جو باطنی زندگی ہے اس کی شان رفیع کو بھی دیکھ لو۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ مر گئے اور مر کر مٹی ہو گئے اور یوں اور وہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے، یہ تو حضرت سلیمان کی شان ہے، اور جو ان تمام نبیوں کا سردار ہو، سردار اعظم، تو کیا ان کی یہ شان نہیں ہوگی؟ بلکہ یقیناً ہوگی، اور اس سے بڑھ کر ہوگی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ جب تم جمعے کے علاوہ کسی دن درود پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارا درود مشتق لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا، آپ پر درود بھیجا۔ کہا کہ جب جمعرات کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو میرا جو امتی مجھ پر درود پڑتا ہے بنفس نفیس اپنے سر کے کانوں سے اسے سنتا، اس کا جواب بھی دے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی بعد والی گھڑی پہلے والی سے بہتر ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام حیات تھے وہ گھڑی گزری، آپ ظاہری مثال فرماتے اس کے بعد گھڑی ہے، تو جب ظاہری حیات میں آپ سنتے تھے دیکھتے تھے، اگر وفات کے بعد اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر قرآن کی یہ آیت جو کہہ رہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کیسے صحیح ہوگی؟ بتائیے کہ وہ گھڑی زیادہ بہتر ہوگی کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یا وہ گھڑی بہتر ہوگی جس میں نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے؟ وصلی ظاہری سی بات ہے کہ وہ کہ جس پہ دیکھ بھی رہے سن بھی رہے۔ تو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ بھئی انتقال کے بعد ظاہری مثال کے بعد آپ کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تو قرآن کی ہے جھوٹی قرار پائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس لیے ہمارا اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ الانبیاء حی فی قبورہم یرزقون کما ترزقون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور انہیں اسی طریقے سے رزق دیا جاتا ہے جس طریقے سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یصلون کما تصلون، اور وہ ایسے ہی نماز ادا کرتے ہیں جیسے تم نماز ادا کرتے ہو، اور جب کوئی انہیں پکارتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بیابان میں، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، کسی صحرا میں بھٹک جاؤ تو گھبراؤ نہیں، اس وقت یہ کہو یا عباد اللہ اعینونی، کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فإن للہ عبادا لا ترونہم، اس لیے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر وصال فرما چکے لیکن ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں، انہوں نے راستہ دکھا۔ یہ حدیث ہے۔ تو کہا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر وہ غیب جانتے تو اتنا عرصے اس رسوا کن عذاب میں نہیں رہتے۔ پھر آگے فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی نشانی موجود تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تو انہیں حکم ہوا کہ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اتنا پاکیزہ شہر اور ایسا رب غفور، اہل سبا تمہاری خوش بختی کا کیا کہنا۔ یہاں سے اب اہل سبا کے واقعات کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سبا کسی عورت کا نام نہیں ہے، سین سے اسی کے نام پر یہ سورت بھی ہے، سورہ سبا، بلکہ یہ ایک شخص ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ حضور یہ سبا کسی مرد کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے، کسی وادی کا نام ہے؟ تو ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بل ہوا رجل ولد له 10، یہ ایک شخص کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے۔ فسکن الیمن منهم 6، تو ان میں سے 6 نے یمن میں رہائش اختیار کی۔ والشام منهم 4، 4 شام میں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ اس شخص کا نام ہے۔ صاحب لسان العرب نے ان کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے تو کہا کہ ہوا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو اصل نام ذکر کیا ہے وہ عبد الشمس ذکر کیا، اور بعد کے پھر سبا کے طور پر وہ لقب کے طور پر مشہور۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ یمن کا جو اکثر حصہ ہے وہ کوہستانی اور پہاڑوں پر مشتمل ہے، کوئی دریا نہیں بہتا، برسات کے موسم میں
جو بارش کا پانی وہ برساتی نالوں میں جمع کیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے پھر یہ کھیتی باڑی کرتے اور دیگر کام کرتے۔ اہل یمن نے ایک علاقے کے قریب ایک وادی میں ایک بہت بڑا ڈیم یعنی بند تعمیر کیا۔ تو روایات کے مطابق یہ ملکہ بلقیس جو تھی اس کے زمانے میں پہاڑوں کے ذریعے اس ڈیم کو بنایا گیا تھا۔ 3 اس کے دروازے، ایک نیچے، پھر اس سے تھوڑا نیچے، پھر سب سے نیچے والا دروازہ۔ جب پانی کی سطح بہت زیادہ بلند ہو جاتی تو نیچے کے 2 بند کر کے صرف اوپر کا کھول دیا جاتا، جب اس سے کم ہوتی تو پھر نیچے والا، پھر اس سے کم ہوتی تو سب سے نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ اس کے ذریعے انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی اور بڑا زبردست قسم کا یہ آب پاشی کا نظام اس وقت دنیا میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا۔ اس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ اب جب اس یمن کی زمین کو جو بظاہر دریاؤں سے محروم تھی، سمندر نہیں تھے، نہروں کا کوئی نظام نہیں تھا، یہ والا نظام میسر ہے، ہر وقت پانی میسر ہونے لگا، دستیاب ہونے لگا، تو لوگوں نے کھیتی باڑی کرنا شروع کی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات لہلہانے لگے، کثیر مقدار میں پھل، سبزیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں نگاہ اٹھتی وہاں بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے جناب پھلوں سے لدے ہوئے درخت نظر آتے، بیلیں نظر آتی۔ تو بڑا زبردست قسم کا وہاں پر اس ڈیم کے ذریعے یہ سلسلہ شروع ہوا اور وہاں پر آبادی شروع ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب انہیں ہر طرح کی نعمت میسر آئی، ہر طرح کا انہیں نظام مل گیا، ہر طرف پھل ہیں، ہر طرف درخت ہیں، پھول ہیں، بوٹے ہیں، باغات ہیں، سارا ملک جنت نظیر بنا ہوا ہے، تو زمین ہر وقت کھیتی باڑی کر رہی ہے، سونا اگل رہی ہے، اپنی جو معدنیات ہے وہ دکھا رہی ہے، تو وہاں کے باشندے بڑے خوشحال ہو گئے۔ اور ہر وقت ایک شہر کا عالم نہیں تھا کہ جو دوسرے شہر میں جاتے ہیں وہاں بھی یہی حال، وہاں بھی یہی حال۔ تو انہیں اللہ کی طرف سے جو نبی بھیجے گئے انہوں نے حکم دیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تو اس پر شکر ادا کرو۔ آج اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کشمیر جو ہے اس میں بالکل اسی طریقے کا آپ کو منظر نظر آئے، ایک جگہ سے نکلو گے دوسری جگہ ہے، دوسری جگہ سے نکلو تیسری جگہ، جگہ جگہ خوبصورت پہاڑ ہے، اور چاروں موسم اللہ نے عطا کیے کہ وہاں جناب آپ کو سبزہ بھی ملے گا، برف باری بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ دودھ بھی مل جائے گی۔ مختلف مہینوں کے اندر مختلف موسم ہوتا ہے وہاں، اور گرمی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سخت جو گرمی ہوتی ہے وہاں پر ہمارے یہاں کشمیر میں جون جولائی کے موسم میں، اس میں بھی وہ بغیر پنکھوں کے سو رہے ہوتے ہیں، ضرورت پیش نہیں آتی پنکھے چلانے کی، ایسا موسم اللہ نے دیا۔ اسی طریقے کا ان کو بھی دیا گیا۔ تو جب اتنی نعمتیں انہیں ملی، شروع میں تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، شکر بجاتے رہے، لیکن جب ایک عرصہ تک اس لطف سے اور ان نعمتوں سے یہ جب اس میں ان کا وقت گزرا تو پھر سرکشی آ گئی، پھر یہ باغی ہونے لگے اور پھر اللہ کے نافرمان ہونے لگے۔ نبی آتے ان کی طرف اللہ کریم نے جو مبعوث فرمایا انہوں نے انہیں سمجھایا کہ بھئی اللہ کے نافرمان نہ بنو، عیش و عشرت اور نشاط میں یہ نہ بھول جاؤ۔ کہنے لگے ما نعرف اللہ علینا نعمتا قولوا لربکم فلیجلس حاضی فلیحبس حاضی النعمہ انا ان استطاع، کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہو یا ہم پر کوئی احسان کیا، تم اپنے رب سے کہو کہ اگر اس میں طاقت ہے تو جو اس نے ہم پر انعام کیا ہے وہ آئندہ نہ کرے، لے لے، ہم سے روک لے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تو قرآن نے اس کو دی فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے ہم سے منہ پھیر دیا۔ پھر جب مکافات عمل کا وقت شروع ہوا تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا، قرآن کی اس آیت کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے منہ پھیر لیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا۔ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ اوپر سے بھی بارش ہوئی بہت سخت قسم کی، اور وہ جو ڈیم جس پر انہیں ناز تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ بہاریں ملی تھی، یہ سبزے ملے تھے، یہ پھل ملے تھے، یہ درخت ملے تھے، جب بارشوں میں پانی نے موج ماری تو وہ بالکل ایک تنکے کی طرح ڈوب کر رہ گئے۔ اب انہیں اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی، ساری کی ساری بستی ڈوب گئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جنتین، تو ہم نے ان کے 2 باغوں کو، یہ 2 باغ کیا ہیں؟ تو مفسرین نے یہ کہا کہ یہ کوئی باغ نہیں تھے چھوٹے موٹے، جب ایک شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف، بلکہ دونوں طرف سبزہ تھا، ادھر جاؤ ادھر بھی سبزہ، ادھر جاؤ ادھر بھی سبزہ، یہ مراد ہے۔ تو کہا کہ ہم نے ان کو بدل دیا کس سے؟ ذواتَیْ اُکُلٍ خَمْطٍ، ایسے 2 باغوں سے جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے۔
جب وہ ساری تباہی ہوئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، تو وہ جو سرسبز و شاداب باغ تھے سب ویران ہو گئے۔ اب وہاں پر جنگلی گھاس نکل آئی، جھاڑیاں نکل آئی، عجیب و غریب قسم کے پودے نکل آئے، وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان میں جھاؤ کے بوٹے اور چند بیری کے درخت تھے۔ اب وہ جو لہلہاتے باغات تھے وہ اس میں تبدیل ہو گئے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے انہیں ان کی اس احسان فراموشی اور کفران نعمت کی وجہ سے دیا کہ جب انہیں یہ نعمتیں ملی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے کیا ہی کیا ہے، لے دے روک سکتا ہے تو روک دیا۔ تو انسان کا یہی حال ہے، جب اسے نعمتیں ملنے لگے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے یہ تو جناب میری اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے ہے، اس میں تو کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے یا اس کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میرے محنت کی ہے تو میرا آج کاروبار اتنا بڑا ہوا اور مجھے یہ نفع آ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری طاقت شامل نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی ڈور کھنچتی ہے انسان کی عقل تو ٹھکانے لگتی ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور جو احسان فراموش ہوتے ہیں اور کفران نعمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جب اتنے عرصے تک رہے، ان کی خواہش دیکھیں آپ، قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ جب یہ نکلتے تھے اپنے شہروں سے، ایک شہر سے نکلتے تو دوسرے شہر میں جو نظارہ پہلے شہر کا خوبصورتی پر مبنی دوسرے میں بھی اس سے بڑھ کر، تو کیا کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، یہ ہمارے رب ہم سے دور دراز کر دے ہماری مسافتوں کو، وظلموا انفسهم، اور انہوں نے یہ کہہ کر اپنے جانوں پر ظلم کر لیا۔ کیا کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک شہر سے جب دوسرے شہر کی طرف جائیں تو یہ درمیان میں ہر جگہ درخت نظر آ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ درمیان میں وسیع و عریض صحرا ہو، سنسان سڑکیں ہوں، غیر آباد ویرانیاں ہوں، چلچلاتی دھوپ ہو، اور گرم اور جلسات دینے والی دھوپ جو پیاس ہمیں لگائے تاکہ جب ہم پانی پیے تو اس کا بھی مزہ لے سکیں۔ تو یہ انسان کی حالت ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی لیکن یہ کہہ رہے نہیں ہمیں صحرا چاہیے، ہمیں ایسی لمبی سڑک چاہیے، آس پاس کوئی نہ ہو، اس پہ سفر کرے بڑا مزہ آئے، پیاس لگے پھر پانی پیے تو اس کی لذت محسوس کرے۔ جو انہیں نعمت ملی تھی اس نعمت کو چھوڑ کر کس کی تمنا کر رہے کہ جی ہمیں ویران کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ وجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، جب انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ملک سبا موجود نہیں ہے، کوئی ان کا نام و نشان لینے نہیں ہے، وہاں پر کوئی نام لیوا نہیں ہے، سب ختم، سب ملیا میٹ۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ان کی جمعیت کو ہم نے پارا پارا کر دیا، یعنی ان کے جو وہاں پر گروہ موجود تھے، قبیلے موجود تھے، پوری دنیا میں بھیج گئے، وہاں سے چلے گئے، ویرانی ہو گئی، پانی کا نظام ختم ہو گیا۔ وہی جو پہاڑ تھے جن پر سبزہ اگتا تھا اب وہ سنگلاخ چٹانیں بن گئی، بالکل ختم ہو گیا ساری چیزیں۔ تو پھر علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کی قبیلے یوں ہوئے کہ قبیلہ غسان شام چلا گیا، قبیلہ انمار یہ یثرب میں منتقل ہو گیا، جزام والے تہامہ میں چلے گئے، قبیلہ اردن والے عمان میں جا کر بس گئے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہ جو کہا ہے کہ وجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا، وہ اس طریقے سے کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، سبا کی اس پوری کی پوری داستان میں عبرت کی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن مجید کو اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا